بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے چنا کہ ان سے پہلے اللہ پاک نے قرآن میں اس طرح اشارہ ہے کہ ہر قوم میں نے ایک رسول یا اپنا پیغمبر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم تجھے اور تیری ذریت کو یعنی تیری اولاد کو چن لیا ہے کہ اب تمام انبیاء یعنی لاسٹ نبی تک جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام کے تمام اب تیری اولاد سے آئیں گے، تیری اولاد سے، یعنی ان کے دو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ تک، یعنی وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل سے آئے ہیں۔ اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم، اسحاق اینڈ یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور بنی اسرائیل یعنی ان کی اولاد آگے۔ تو تمام انبیاء اس حد تک آتے رہے، اس حد تک کہ باپ بیٹا میں نبوت چلتی رہی کہ باپ فوت ہونے سے پہلے ایز اے نبی بتا دیتا تھا کہ یہ 4-5 اگر بیٹے ہیں تو ان میں سے یہ نبی ہے۔ اس حد تک نبوت چلتی رہی، اور ان کے آخری رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد جب اللہ پاک نے آخری رسول جب مبعوث فرمایا مکہ میں تو وہ بنی اسماعیل سے تھے۔ آپ کو اور ہمیں سب کو معلوم ہے قرآن کے روح سے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام تو پیلسٹائن میں تھے، جو آج کل کا پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایریا ہے، اور ادھر اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو وہاں پر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اسماعیل کو لیجئے اور نیچے جنوب نیچے آئیے مکہ کی طرف، یعنی ٹریول ساؤتھ ٹو مکہ ود ان دی عربین پیننسولا، وہاں پہ جس کو قرآن کہتا ہے بیت عتیق، پرانا گھر، میرا پرانا گھر، اس کو ریکنسٹرکٹ کیجئے۔ جب وہ ریکنسٹرکٹ کیا تو اس کی ریکنسٹرکشن کے دوران یقینی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ تو، کیونکہ وہ ایک بالکل بیرن جگہ تھی، کوئی وہاں نہیں بس رہا تھا اس وقت، تو یقینی بات تھی کہ اگر وہ گھر اللہ پاک بنوا رہے ہیں تو شہر نے بسنا تھا، جو مکہ شہر، اور لوگوں نے آنا تھا عمرہ کے لیے، حج کے لیے، جس طرح ہم آ رہے ہیں۔ تو اس پہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے وہاں سیٹل کیا اور واپس تشریف لے گئے، تو وہ بنی اسماعیل ان کی اولاد بنی۔ اچھا، آخری رسول اللہ پاک نے بنی اسماعیل سے مبعوث کیا۔ تو البقرہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ بنی اسرائیل جو جیوز تھے، جو یہودی تھے اس زمانے کے، یہ مدنی سورہ ہے، اور مدینہ کے گرد و نواح میں 3 یہودی بستیاں تھیں، اور وہ انصار کو جو لوکلز تھے مدینہ کے، یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا واقعات ہیں یا ان کی نبوت سے پہلے کا۔ وہ کہتے رہتے تھے انصار کو کہ ہمارے کا آخری رسول آنا ہے، دا لاسٹ مسایا، اور ہم ان کے منتظر ہیں، جب وہ آئے گا تو ہمیں دوبارہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں ایک عزت بخشے گا دنیا میں۔ تو انصار سنتے رہے اور یہود بتاتے رہے، اور جب وہ آخری رسول آیا وہ بنی اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے انکار کرنے والے سب سے پہلے وہ یہود بنے۔ کیوں؟ ان کے اندر حسد تھا، تعصب تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے نبوت آتی ہے، یہ ادھر سے کہاں سے آ گئی؟ تو خیر یہ اور ٹاپک، اللہ نے کہا خیر کا بانٹنے والے تم ہو یا میں ہوں، اور ہیں تو بنی اسرائیل سے تو نبوت نہیں تھی نا، تو ابراہیم کی اولاد سے تھی، ابراہیم سے وہ چیز چلی ہے۔ تو ابراہیم کا ایک بیٹا اسحاق ہے، ایک اسماعیل ہے، تو میں نے اسماعیل سے کر دیا اس کی نسل سے۔ یہ جو سب سے طویل سورہ ہے، 286 آیات کی، اس کا آخری رکوع بلفظ دیگر جو آخری 3 آیات ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں، بنی اسماعیل جو نئی امت کی تاسیس ہوئی اس کے بارے میں۔ آپ اگر نوٹ فرمائیں گے، اس اینگل سے پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے اس سے پہلے یہود کے بارے میں بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو چارج شیٹ کیا ہے کہ یعنی حضور کو یہ بتایا کہ یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اور سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں کر کے اینڈ پہ ان کے بارے میں بات کی، ان کی خصوصیات کے بارے میں، بنی اسماعیل صحابہ کرام کے، تو اللہ پاک نے فرمایا
کہ یہ بڑی مشہور آیات ہیں سورہ البقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے یہ شروع ہے، یعنی ایمان لایا پہلے رسول، دیکھیں رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے رب کی جانب سے اتاری گئی، اور مومنین ایمان لائے۔ یہ بڑا زبردست اس میں ایک نکتہ ہے کہ انبیاء ہماری طرح نہیں ہوتے کہ ہم نصیحت کرتے رہتے ہیں دوسروں کو، خود میاں فصیحت، خود ہم اس پر پورا نہیں اترتے۔ اللہ پاک نے کلیئر کیا ہے کہ پہلے میں نے تو رسول پر وہی نازل کرتا ہوں نا، تو پہلے رسول ایمان لاتا ہے پھر اس کے ساتھی۔ اچھا، اس میں جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی آج وہ یہ ہے کہ ایمان لاتا ہے، ایمان، اور آگے اللہ نے بتا دیا یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اب یہ دیکھیں چاروں چیزیں، اللہ، وحی جو نیچے آ رہی ہے، رسول، فرشتے اور قیامت، یعنی قیامت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بن دیکھے یا غیب میں رہ کر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو میں نے بات کرنی ہے ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان اللہ نے فرمایا کہ پہلے رسول ایمان لایا بن دیکھے چیزوں پہ، یعنی فرشتوں پر، اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور قیامت پر بھی، یعنی کہ اور جگہوں پر بھی جو آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے ایمان؟ ایمان وہ چیز ہے جو آپ بغیر دیکھے جس چیز کو آپ مانتے ہیں، یعنی ہماری روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر پہلو، ہر ایک پہلو ہمارا زندگی کا ایمان پہ گزرتا ہے۔ مثلا آپ کو کال آتی ہے کہ جی، یا آپ کو پتہ چلتا ہے یا آپ کے دوست بتاتے ہیں یا گھر میں کہ جی پرسوں لاہور میں بارش ہے، نہ آپ نے بارش دیکھی نہ پرسوں دیکھی، ہونی ہے نہیں ہونی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ہی چیز کرتے ہیں۔ یہ ہے آج کا نقطہ، ہم ایک ہی چیز کرتے ہیں، ہم نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اردو میں نشانی، انگلش میں وی ریڈ دا سائنز، SIGNS، ہم ٹھیک ہے نا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں آیات، یعنی قرآن کی جو آیات ہیں اس کا مطلب ہی ہے نشانی۔ مقصد آپ کو جب بارش کی خبر ملی تو آپ فوراً سمارٹ فون میں ویدر فورکاسٹ چیک کریں گے، پرہیپس ٹی وی پر دیکھ لیں گے یا کوئی اور اخبار پہ دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ بنیادی طور پہ آپ نے اس خبر کی جو آپ نے دیکھی نہیں، جو وہ چیز جو آپ سے غیب میں ہے، آپ نے اس کے بارے میں you have read the signs، آپ نے نشانیاں دیکھیں، آپ نے آیات دیکھیں، اور آپ اس پر ایمان لے آئے کہ ہاں جی پرسوں بارش ہو جائے گی لاہور میں، کیونکہ یہ اس کے قرائن ہیں۔ یہ ہے نشانی۔ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کا دوست کہ آپ کوئی سٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز ہیں کہ آپ کوئی ایک شیئر خرید لیں، 6 مہینے بعد اس میں مطلب 40% کا اضافہ ہو جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہماری زندگی کا ہر پہلو اس چیز پر ہے کہ ہمیں کوئی خبر ملتی ہے، ہم بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں نشانیاں پڑھ کے۔ یعنی اس شیئر کے بارے میں اگر ہمارا بیسٹ فرینڈ بھی ہے تو کیا کریں گے آپ اس کو سنیں گے، اس کی جانچ پڑتال کریں گے، نشانیاں دیکھیں گے، آیات دیکھیں گے۔ You will read the signs of that particular share، ان کا بورڈ آف گورنرز، ان کی کوئی لائبلٹیز، واٹ ایور، کہ کیسی رپورٹ آئے گی، پھر آپ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا مطلب۔ ابھی آپ دین کو تو سائٹ پر رکھیے، آپ دنیا کی زندگی کو دیکھیے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز ہماری اس چیز پر ہے کہ آپ دفتر میں بھی ہوں گے، آپ کی کہیں کوئی سپلائی جاری ہے، آپ کو پتہ چلے گا فون پر کہ جی وہ پہنچ گئی، آپ نے دیکھی نہیں، لیکن آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کوئی نشانیاں دیکھ کر، آیات دیکھ کر۔ یہ ہے ایمان کا مطلب۔ اللہ پاک نے ایگزیکٹلی اسی بنیاد، ایگزیکٹلی
ہو بہو اسی بنیاد پر ہم سے گفتگو کی ہے. جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، ہم لاجک کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں، ہم یہ سب باتیں ہیں نا جس کا دار و مدار صرف اور صرف عقل پر ہے. آپ دیکھ لیجئے اسٹاک ایکسچینج میں آپ کبھی جذباتی فیصلہ نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے جی اس نے کہہ دیا تو میں 10 لاکھ روپے لگا دیتا ہوں. آپ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. آپ جانچ پڑتال کریں گے، اس کے ساتھ ریزننگ کریں گے. اللہ پاک نے اسی بنیاد پہ ہم سے یہ کہا ہے کہ میں ہوں، آئی ایگزسٹ. دیکھو میں سامنے نظر نہیں آؤں گا کیونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے، تو میری آیات دیکھ لو، میری نشانیاں دیکھ لو، ریڈ مائی سائنس. وہی جو ہے یعنی یہ وہی ہے جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. حضور علیہ السلام پہ جب اتری تو ان کے سامنے جو اس وقت لوگ تھے، ابو لہب، ابو جہل، جو ایمان نہیں لایا، یہ یہودی، تو وہی اترتے نظر تو نہیں آ رہی نا. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ وہی اتر رہی ہے، میں یہ آیات پڑھ رہا ہوں اللہ کی. وہ مذاق اڑاتے تھے. تو وہ چیز بھی آپ نے وہ سائنس دیکھ کے، سائنس SIGNS اور نشانیاں آیات دیکھ کے آپ نے اس وحی تک پہنچنا ہے، ایگزیکٹلی جیسی ہم زندگی گزارتے ہیں. اس کی بڑی سادہ مثال آپ لے لیجئے. آپ کو پتہ ہے جب حضور علیہ السلام رسول بنے تو وہ پہاڑی پر چڑھے مکہ میں. انہوں نے کہا، مکہ والوں کو سب بلایا اور کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو کھڑی ہوئی ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ مانیں گے؟ دیکھیں انہوں نے جذباتی فیصلہ نہیں کیا. یہ بہت اہم نکتہ ہے. انہوں نے جذباتی بات نہیں کی کہ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو وہ مان گئے کہ جی ہم آپ کو مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. ہے نا ریزننگ. یہ ہے وہ آیات، نشانی. انہوں نے، اور جس کو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو رسالت سے پہلے صادق اور امین کہا تھا. حضور نے تو نہیں کہا میں صادق اور امین ہوں. تو اسی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے ایک بات فرمائی. اور دیکھیں آپ نوٹ فرمائیے، یہ وہ بات ہے کہ اگر وہ کہتے کہ ہم آپ کو، یعنی آپ ہم کو دکھائیے پھر ہم مانیں گے، نہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو جانچ پڑتال آپ کی ہوئی ہے. آپ ہمارے درمیان 40 سال گزار چکے ہیں. 40th ایئر پہ نبوت ملی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے آپ کو. اس لیے مانیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، وہ وجہ نہیں بتائی لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. آپ کی ایسی طبیعت ہی نہیں، نہ مزاج ہے. لہذا ساری زندگی ہماری اسی چیز پہ گزرتی. آپ رشتے بھی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، بیٹوں کے، کس پہ کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو سامنے وہ شخص نظر آ رہا ہے، یا وہ خاتون نظر آ رہی ہیں، بیٹی نظر آ رہی ہیں، یا بیٹا جس سے شادی ہونی ہے. بٹ وی ڈونٹ نو واٹ از بیونڈ دیٹ. لیکن آپ نشانیاں دیکھتے ہیں، آیات دیکھتے ہیں، یو ریڈ دا سائنس. پھر آپ ایمان لاتے ہیں کہ یہ رشتہ اچھا ہے. اب حضور علیہ السلام کو دیکھیے، یعنی وہ کہتے تھے میں رسول ہوں. آئی ایم سوری بٹ ان کا کوئی اپیرنس تو نہیں چینج ہوئی نا. وہ ویسے ہی تھے جیسے تھے. نہ انہوں نے کپڑے بدلے کہ کوئی ہرے کپڑے پہن لیے یا کوئی سفید کپڑے پہن لیے، کوئی امامہ. جیسے تھے ویسے رہے. صرف کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا دیا اور وہ میں جو آیات اتار رہی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. تو ان پر بھی ایمان اسی بنیاد پر لانا ہے جیسے ہم اسٹاک ایکسچینج پر ایمان لاتے ہیں. کون سا شیئر لینا ہے، کسی کی ایڈوائس پہ کوئی بات کرتا ہے، رشتے طے کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. کوئی خبر پہنچتی ہے ہمیں، اس خبر پہ یعنی بڑے بڑے ملک میں فیصلے ہوتے ہیں انہی بنیاد پہ. اس میں کیا مشکل ہے کہ ایمان لانے میں تو پھر اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو غیر معمولی بات ہو. یعنی ایکسٹرا آرڈنری کوئی بات نہیں کی اللہ نے. He just talked on the same lines on which we lead our lives on daily basis. I mean we believe day in and day out on the things you haven't seen. اور ہم اس پہ دلائل کی بنیاد پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پاک نے ایگزیکٹلی یہ کہا، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے رب کی جانب سے اتاری گئی،
اور مومنین ایمان لائے. یہ سب ایمان لائے اللہ پر، دیکھا نہیں، آیات کے بنیاد پہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. یہ ہے وہ بات جس پر اللہ پرائیڈ لیتا ہے. یہ ہے وہ بات جس پر اللہ پرائیڈ لیتا ہے. وہ واحد چیز جو ہم کو امتیاز بخشتی ہے تمام اجناس سے، ایک ہی چیز ہے. یعنی there are millions of species, but there is only one thing that differentiates us from all other living creatures: intellect, not brain, intellect. اسی پر اللہ نے بات کی ہے کہ بھائی صاحب اس رسول کو مانو، مجھے مانو، قیامت کو مانو. میں نے جو بات کی ہے یعنی وہی جو ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن، اس کو مانیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انسان کا شرف یہ ہے کہ اس سے بات کی جائے جس کی بنیاد پہ آپ کو وہ چیز آپ اصرار نہ کریں کہ میں دیکھوں گا تو میں مانوں گا. I mean, I see, I believe in what I see. یہ کیا بات ہوئی؟ my apologies, but I mean میرے ساتھ گدھا کھڑا ہوگا ایک، ہم دونوں، میں اور وہ گدھا، دونوں کھڈا دیکھ کر رک جائیں گے. Obviously جان بڑی پیاری ہے، لیکن فرق کیا ہوا میری اور اس کی آنکھ میں؟ بتائیے. اللہ کہتا ہے کہ تمہاری آنکھ بصیرت کی آنکھ ہے. It can see beyond. کس طرح؟ by reading the signs. So ایمان لانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے انبیاء پر. اور سب سے بڑی بات جس کی قرآن منادی کرتا ہے کہ آخرت آئے گی، اس کی نشانیاں بہت سی ہیں. میرے کلپس ہیں اس پہ، نشانیاں، آیات، سائنس. بہت شکریہ. السلام علیکم.